عبداللہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے کہ ابھی اعتراض جو سامنے آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سٹیٹمنٹ بڑی ہارش ہے جی، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ اس ترمیم نے سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے اور عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اس سٹیٹمنٹ کا، یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے اور ہر آدمی کا خیال ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ استعفیٰ دینا جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فوج میں بھی استعفے لوگوں نے دیے، سول بیوروکریسی میں بھی دیے اور عدلیہ میں بھی ماضی میں دیے گئے استعفے۔ لیکن استعفے جو ہے، جب آپ ایک جگہ کو آپ درست کہتے ہیں اور ایک پلڑے کو، یعنی کہ جو ترازو ہے، آپ ایک طرف اس کو اسی وقت میں جو ہے وزن ڈال دیتے ہیں، جبکہ ماضی میں آپ نے اپنا وزن جو ہے اسی بات کے لیے متضاد جگہ پہ ڈالا ہوتا ہے۔ ابھی اس میں مزید استعفے بھی جو ہیں وہ ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں، جس کے اندر ہائی کورٹ اسلام آباد کے جو استعفے ہیں۔ لیکن ان سب سے ہوگا کیا؟ بات یہ ہے کہ آئین ساز اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی ہے، ان کا اختیار ہے۔ آپ کا کام جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے اور آپ کا کام اس کے اوپر عمل درآمد ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو 65 سال سے 68 سال جو ہے آئینی بینچ کے لیے کیا گیا، یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ یا تو سب کی مدت ملازمت جو ہے 65 رکھتے یا سب کی جو ہے وہ 68 کر دیتے، کیونکہ اس سے جو ہے کوئی اچھا، میرے خیال میں خوشگوار افیکٹ نہیں گیا۔ دوسری جانب جو ہے وہ جو 13 صفحات کا انہوں نے لکھا، دوسرے جج صاحب نے 5 صفحات کا لکھا، ان سب کے باوجود جو ہے ابھی ان کی بات چیت سامنے آئے گی۔ لیکن دیکھیں نا، جب گڈ ٹو سی یو کہا جاتا تھا تب بھی تو ایک معاملہ تھا، جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے اوپر آنے والے وقتوں میں بھی جو ہے مقدمہ قائم نہیں ہوگا بانی چیئرمین کے اوپر پی ٹی آئی کے، تو وہ بھی غلط تھا۔ اگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ٹھیک تھا اور یہ غلط ہے۔ پھر میں ایک سوال جو ہے، جو بھی جتنے بھی لوگ اس ٹائم پہ اس کے اوپر اعتراضات تو اٹھا رہے ہیں، اعتراض تو اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک اس کے پیچھے لاجک کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر لاجک کے اوپر جایا جائے تو اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ یہ آج کا دن جو ہے یہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی یا ان لوگوں کی ہوتی جو اس ٹائم پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، تو پھر کیا یہی بات چیت ہوتی یا یہ بھی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے؟ کیونکہ پیکا کے قانون کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ یہی لوگ جو ہے پیکا کے قانون کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو اپوزیشن کا بنا دیا گیا۔ اب جہاں تک جج صاحبان کی پوسٹنگ کا تعلق ہے، اگر آرمی میں پوسٹنگ ہو سکتی ہے، نیوی، ایئر فورس، پولیس میں، بیوروکریسی میں پوسٹنگ ہو سکتی ہے، تو جج صاحبان جو ہے وہ حکومت پاکستان کی نوکری کرتے ہیں۔ ان کو میرے خیال میں صوبوں میں یہ تھوڑی ہے کہ جناب یہ انہوں نے گدی نشین تو ہے نہیں کہ ایک بینچ کے اوپر بیٹھے تو کہا کہ جی یہاں 20-25 سال یہیں گزار دو۔ پھر اس کے اندر ایک اور فلا ہے، میرا خیال ہے کہ جو لوور کورٹ سے جو ججز آتے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ہائر کورٹ کی طرف جائیں، لیکن 1% کے لوگ جو قریب ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں تو میرے خیال میں شاید بہت ہی کچھ شاذ و نادر کوئی واقعہ ہو۔ لیکن جو ججز جنہوں نے پہلے دن سے جو ہے وہ اپنا ہوم ورک کیا ہوتا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کی ٹریننگ حاصل کی ہوتی ہے، جب آپ پولیٹیکل لیکن جو عبداللہ صاحب، اعتراض یہ آ رہا ہے کہ اب عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں رہی اور حکومت کے ایگزیکٹو کے کنٹرول میں آ گئی ہے، یہ اعتراض آ رہا ہے۔ نہیں، عدلیہ کو قانون پریکٹس کرنے میں تو کسی نے کوئی آزادی ان کی نہیں روکی۔ کس نے روکی ہے ان کی آزادی؟ جو ہے کیا قانون پریکٹس کرنے کے لیے روک دیا؟ کیا جو ہے غریب کو انصاف دینے کے لیے روک دیا؟ دیکھیں، میرا دونوں جج صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ میں ان سے اب مطالبہ کرتا ہوں آپ کے چینل سے، اور میں ان کو سنانا چاہتا ہوں سنوں کے ذریعے۔ میں ان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب، جب غریب کسان کی بچے جو ہے ان کو قتل کیا جا رہا تھا، جب دہشت گردوں نے جو ہے لوگوں کے سروں کو فٹ بال بنا کے کھیلا، جب ہماری سیکیورٹی فورسز کو شہید کیا گیا، جب جو ہے وہ کسی کے بچی کا جو ہے وہ ریپ کیا گیا، اس ٹائم پہ ان ججز نے کیوں نہیں استعفیٰ دیا؟ تب یہ عدالت کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تب جو انصاف کی گھنٹی تھی وہ تب کہاں بج رہی تھی اور کیوں نہیں بج رہی تھی؟ عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اور پھر اگر یہ آئینی بینچ نہ بنتا، چلے یہ ختم کریں، یہ ترمیم نہ آتی، تو وہ جو لکھوکھا کیسز، جو 27 لاکھ کے قریب کیسز ہیں، وہ ان کو نپٹانا آپ کا کام ہے، حافظ احسان صاحب کا کام ہے، یا عبداللہ حمید گل کا کام ہے؟ بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے کیسز ہیں۔ عام آدمی کو
عدالت نے کیا ریلیف دیا؟ چکر کاٹ کاٹ کے ذلیل اور رسوا ہو گئے لوگوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، فیصلے نہیں آئے، اور فیصلے جب آئے تو یہ کہا کہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک عدالت کا طریقہ ہوتا ہے، آپ جب پولیٹیکل کیس ہوتے ہیں تو وہ تو میں کہتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر سننے جاتے ہیں، لیکن دوسرے کیس ہیں جو 12 سال سے صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ خدا کے لیے کہ ہمارا نام ہی آ جائے اس لسٹ کے اندر جس کے اندر جو ہے وہ کسی کو شامل کیا جائے۔ تو یہ بھی میرے خیال میں یہ باتیں ہیں جو عام آدمی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ بالکل عبداللہ صاحب، یہی آپ نے بڑے ویلڈ سوال اٹھائے ہیں، جیسے کہ وہ ایک انصاف کا بڑا آئیڈیل نظام اس کی بات کر رہے ہیں، حضرت عمر کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے اور دیگر چیزوں کا بھی بتا رہے تھے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ تھی، کیا اس وقت ہمیں انصاف کا یہ اعلیٰ معیار جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے جس کا مطالبہ وہ آج کر رہے ہیں؟ جی، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو کیونکہ ان کے چند سوالات ہیں میں اس کا جواب دے دوں۔ چیف جسٹس کے نام سے پاکستان کیوں لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا؟ تو کیا وہ اگر چیف جسٹس بھی ہیں تو وہ کیا کوئی اور ملک ہوگا یا پاکستان ہی ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی جہاں بات کی تو یہ تنخواہ جو لیتے ہیں یہ پاکستان سے لیتے ہیں یا ان کو مغرب سے یا کسی اور جگہ سے آتی ہے؟ تو تنخواہ جب پاکستان کی لیں گے، ایک سسٹم ہے نا، کوئی سپریم کورٹ کے اپنی کوئی کھیتی باڑی کا سسٹم تو ہے نہیں جہاں سے جو ہے وہ پیسے آئیں گے اور وہ اپنے طرف لیں گے، اور اگر وہ کھیتی باڑی ہے بھی تو وہ پاکستان کے اندر ہی ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھیں ہم تو بڑے خوش تھے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگا تھا، ہم خوش تھے کہ مدینہ منورہ کی ریاست کے اندر سود کا کاروبار بند ہوگا، حکومت بل پیش کرے گی، سود کو ختم کر دیا جائے گا اور اللہ سے جنگ کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو پھر وہ کیا بل پیش ہوا؟ کیونکہ میری یادداشت میں نہیں ہے، حافظ صاحب شاید اس کے اوپر زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ گفتگو کر پائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جو سپریم کورٹ کے اندر جو عدالتی نظام تھا، اینگلو سیکشن لا کو ختم کر کے عمرز لا لے کے آتے، تو کیا وہ لے کے آئے؟ کیا اس کے لیے چلیں چھوڑیں، آیا نہیں آیا؟ بل پیش کیا کسی نے تو بل بھی پیش نہیں ہوا، بلکہ مجھے یہ یاد پتہ نہیں کیوں پڑ رہا ہے کہ 20 جنوری 2019 کو پہلا پاکستانی پاسپورٹ اسرائیل جانے کے لیے خالد فشل کے نام کے آدمی کو جاری ہوا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں وہ میں کیوں مجھے یہ یاد آ گئی بات۔ پھر میں ایک اور سوال بھی پوچھ لیتا ہوں کہ جو بالکل یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، میں تو اس کو نہیں، کیونکہ نہ میں گورنمنٹ کا اندر ہوں، نہ میرا کوئی جو ہے اس سے کوئی تعلق ہے، نہ میں تو ایک اپنی پارٹی چلاتا ہوں۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 100 تقریباً 98 جو اس ٹائم پہ کیسز ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، جس میں یہ کہا گیا کہ جی دھاندلی ہوئی، یہ اس بار الیکشن کی بات کر رہا ہوں، لیکن 2018 کے الیکشن میں 202 درخواستیں دی گئیں جس کے اندر کہا گیا کہ یہ جعلی الیکشن ہوا ہے اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال جو ہے میرے خیال میں بنتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت میں آتا ہے تو وہ پھر اس کی ایک منطق فرق ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ اپوزیشن بینچ میں جاتا ہے تو وہ پھر ایک اچھا اس سب کو بھی چھوڑ دیں، یہ چلیں یہ حکومت بھی جعلی ہے، چلیں یہ موجودہ حکومت جعلی ہے، تو خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ فرشتے آئے تھے پھر تو وہ مطلب وہ ٹھیک ہے، یہ والی حکومت جو ہے جو فیڈرل میں بیٹھی ہے، پنجاب میں بیٹھی ہے، بلوچستان میں بیٹھی ہے، سندھ میں بیٹھی ہے، وہ ساری غلط ہے، جعلی ہے۔ جو خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ بالکل صحیح حکومت ہے، کھری ہے وہ حکومت، اور اس کے اندر کوئی جعلی پن نہیں ہوا، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ بھائی جنہوں نے دھاندلی کرنی تھی ان کو جو ہے اگر وہ وفاق میں کر رہے تھے، باقی صوبوں میں کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کو کیوں چھوڑ دیا؟ بات تو یہ ہے، کوئی ہے اس کا جواب؟ اگر کوئی منطقی جواب ہے تو ضرور میں بھی سننا چاہوں گا۔